السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے آپ کے سامنے ابھی آیت نمبر 46، 47، 48 یہ تین آیات تلاوت کی گئیں۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے کے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بتلایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور نبوت دیا، لہٰذا انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا۔ ان کے والد اور ان کے قوم کے لوگ بتوں کے پجاری، اور خود ان کے والد بت بنانے والے بھی اور درباری مہنت بھی تھے، یعنی وہاں کی جو حکومت تھی، حکومت کی طرف سے وہ دربار میں مہنت یعنی بڑا جو پنڈت ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ مقرر تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا اور سمجھاتے ہوئے بتلایا کہ جو بتوں کی عبادت آپ لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کو کچھ بھی کام نہیں دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور آپ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اصل میں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی دعوت شیطان نے دیا ہوا ہے۔ شیطان نے لوگوں کو شرک پر ابھارا ہے تاکہ لوگ اللہ کا نافرمان بنے اور جہنم کا ایندھن بنے، لہٰذا آپ شیطان کی عبادت چھوڑ دیجئے، نہیں تو آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ جب اتنی ساری نصیحتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کی، تو چونکہ والد درباری مہنت بھی ہے اور روزی روٹی بھی اسی بت سے چل رہا ہے، بت بناتے ہیں بیچتے ہیں، ایک دم سے بھڑک گئے، بالکل ناراضگی کے حد کو پہنچ گئے، اور پہنچ کر کے کہا اپنے بیٹے سے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے والد نے کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کیے ہوا ہے، انحراف کیے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تم کو پسند نہیں ہے، نو پرابلم، تم بتوں کی عبادت بھی مت کرو، لیکن اس طرح سے بھڑکاؤ مت، لوگوں کو بتوں کی عبادت سے بھڑکاؤ مت، یہ بہت بری بات ہے۔ آگے مزید انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے، اللہ نے فرمایا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ ابراہیم کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے روگردانی کیے ہوا ہے، انحراف کیے ہوا ہے، بھڑکا رہا ہے، اس طرح سے جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، لئن لم تنتہی، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے تو میں تم کو سزا دوں گا، بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ اور کیسے بری طرح سے پیش آؤں گا؟ کہا لارجمنک، پتھر سے مار کر کے سنسار کر دوں گا۔ یاد رکھیے گا، مہنت ہے، درباری، بتوں سے ہی روزی روٹی چل رہی ہے، اب ان کو حق بات بتایا گیا، دعوت کے رستے پر چلانے کے لیے بات کی گئی تو فوراً وہ رویہ اختیار کیا جو عموماً کرتے ہیں، جب ان کو حق بات بتایا جائے تو فوراً رونگ ہوتے ہیں، غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، غلط طریقے پر جانا شروع کر دیتے ہیں اور دھمکی پر اتر آتے ہیں۔ بالکل وہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا اور کہا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے، بیٹے ہو تم، اس لیے ابھی ہم سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو لارجمنک، پتھر سے مار کر کے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور پھر یہ بھی الٹیمیٹم بھی دے دیا، وارننگ بھی دے دیا۔ وارننگ کیا دیا؟ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم جیسے ہم کو چھوڑ دو، اپنا راستہ نہ پتو۔ واہجرنی ملیا، واہجرنی کا مطلب ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، اور ملیا کا جو تفسیر کیا گیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے، مفہوم بتلایا گیا ہے کہ ایک مدت تک، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیش، جبکہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں علی ابن ابی طلحہ کی روایت کو اور امام عوفی کی روایت کو، دونوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ واہجرنی ملیا کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو، تم اپنے ہاتھ پیر کو صحیح سلامت رکھوانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اچھے سے رہو، تو تم
میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ جب باپ کی طرف سے اس طرح کی بات مل گئی، یاد رکھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ بات جو لوگ بھی لوگوں کے درمیان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پھیلانا چاہتے ہیں یا پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھیلا رہے ہیں، یا جو لوگ داعی ہیں یا جو بھی علماء دین ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ لوگوں کے بیچ میں حق بات رکھیں گے تو آپ کو ڈیفنس کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کے سامنے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر حرف آئے گا، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ان کے والد نے کہا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تم کو میرے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجیے، اپنے خاندان اور کنبے قبیلے والوں کے بیچ میں تھے، حق بات بتایا تو لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ آخر میں ان کو ہجرت کر کے دوسری جگہ بھاگنا پڑا۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو پڑھ لیجئے کہ انہوں نے جب لوگوں کے درمیان میں حق بات بیان کرنا شروع کیا تو صرف ایک شہر نہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر ان کو جانا پڑا، حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کی موت آ گئی۔ تو جب آپ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر شیطان کمپلیٹلی غالب ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کا اپوز کرنا شروع کریں گے، آپ کی مخالفت کرنا شروع کریں گے۔ سامعین کرام، یہی چیز ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کوئی کاروائی نہیں کیا، صرف کیا کہا؟ سلام علیک، قال سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ جو سلامتی ہے یہ دعائیہ کلمات نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے، بلکہ سلام علیک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ترک مخاطب، یعنی اب آپ سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اپنے راستے رہیے گا، ہم اپنے راستے رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں کہا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ایمان والوں کو نادان لوگ مخاطب کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہوئے، ان کے دعوت کے اوپر اپوز کرتے ہوئے جب ان کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلامہ سلامہ، بس ہو گیا ہمارا آپ کا، خاموشی سے نکل جاتے ہیں، خاموشی سے نکل جاتے ہیں، پھر ان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ داعی کے اندر صفت رہنا ہے، ہمیشہ داعی کے اندر ہمیشہ صفت رہنا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے خاموشی سے اپنا کام کرتے جانا ہے، کسی کی بات کا کوئی کاروائی نہیں کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروائی نہیں کی۔ سامعین کرام، جب ایک مملکت بنتا ہے، جب ایک حکومت بنتی ہے اور اس کے بعد جو جہاد ہوتا ہے اس کی ایک الگ حیثیت ہے، لیکن ایک تنہا دائی جب بھی کوئی بات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچا کر کے اپنی ذمہ داری کو وہاں سے ہٹا لے گا۔ یہی چیز ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے مغفرت کی بخشش کو دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب جو ہے انتہائی لطف و کرم اور مہربانی کرنے والا ہے، وہ ضرور بخش دے گا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت تک کیا جب تک کہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ جب رب کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ مشرک چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، مشرک چاہے آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے، ان کے بعد دعا کرنا بند کر دیا۔ آپ اس چیز کی تفصیل قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114 میں دیکھ سکتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلیئر کہہ دیا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے بھی علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور بریت کا اظہار کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، میں تم سے بھی علیحدگی اور برات کا اظہار کرتا ہوں اے میرے ابا جان، وما تدعون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارتے ہو ان سے بھی میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیشہ ایمان والوں کی جو راہیں ہوتی ہیں وہ توحید والی راہیں ہوتی ہیں، کبھی بھی وہ راہیں مشرکوں، خرافاتیوں اور دنیا پرستوں سے مکس نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اخلاق اور سلوک کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پر عقیدے اور منہج کی بات آئے گی وہاں پر ایمان والوں کا رستہ ہمیشہ الگ رہے گا۔ سامعین کرام، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اس کو میں چھوڑتا ہوں، اس سے میں دوری اور علیحدگی اور برات کا اظہار کرتا ہوں۔ وَادْعُوا رَبِّی، اور میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا۔ کیوں رب کو پکارتا رہوں گا؟ کیونکہ وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ اور مزید کہا عسیٰ اللہ اکون بدعاء رب شقیہ، اور مجھ کو یقین ہے کہ میں رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا، رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا، کیونکہ وہی وہ رب ہے، وہی وہ ذات ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، آگے ابھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اور بھی ہے جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور آپ کے منہج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا